چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس باتیں نہ کرے پلیز، یہ ہمارے پاس ایک ہارڈ ویئر ہے، صحیح ہے، لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر ہم نے ونڈوز 10 انسٹال کیا ہوا ہے، صحیح، اور ونڈوز 10 کے اوپر ہمارا انسٹالڈ ہے ویم ویئر ورک اسٹیشن، صحیح، تو یہ ہے ہمارے پاس ویم ویئر ورک اسٹیشن، صحیح۔ ہم نے وی سینٹر کو ڈپلائی کرنا ہے۔ یسٹرڈے وی آلریڈی ڈسکسڈ، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے ایک سیناریو بنایا تھا، وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر لوں کہ اگر ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہے، اس میں ہمارے پاس 3 ESXi ہوسٹ، رائٹ، ایک 3 ہارڈ ویئرس ہیں، یہ ہمارے پاس ایک دوسرا ہارڈ ویئر ہے، اور اسی طرح دس از اے تھرڈ ہارڈ ویئر، right, and we are managing these 3 hardwares individually، مطلب ہر ایک ہوسٹ کو میں انڈیویجولی مینیج کر رہا ہوں، اور یہاں تک ہم نے لیبس کروائے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، ویری گڈ۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان تینوں ہوسٹ کو ہم نے ایک سینٹرل پوائنٹ سے یا ایک سنگل ڈیش بورڈ سے مینیج کرنا ہو، سو وی نیڈ ٹو ڈپلائی وی سینٹر سرور، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وی سینٹر سرور جو ہے اس کا ایک اپلائنس ہے، وی سینٹر سرور اپلائنس اس کو کہتے ہیں، ایک ریڈی میڈ ورچوئل مشین ہے، اور وہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ ورچوئل مشین جو ہے اس پہ کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹالڈ ہے؟ واٹ از دی آپریٹنگ سسٹم؟ فوٹان آپریٹنگ سسٹم، ویری گڈ۔ تو ہمارے پاس فوٹان او ایس ہم نے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس فوٹان او ایس کے اوپر ہمارا کون سا اپلیکیشن چل رہا ہے؟ وی سینٹر سرور۔ اچھا، نارملی کیا ہوتا ہے؟ نارملی ہمارے پاس پروڈکشن انوائرمنٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس اپلائنس کو یہاں پہ یا یہاں پہ اور یا یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ڈپلائی کرتے ہیں، اور میں نے ان کے آپ کو 2 طریقے بتائے تھے، مطلب 2 سٹیپس بتائے تھے۔ ایک ہوتا ہے اسٹیج نمبر 1 ڈپلائی، اسٹیج نمبر 2 سیٹ اپ آف ونس یو ڈپلائی دی اپلائنس، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے؟ سیٹ اپ کرنا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس لیٹ سے یہ والا ہمارا وی سینٹر سرور کا اپلائنس، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے VCSA UI انسٹالر، ایک ٹول کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پھر اس ٹول میں اگر آپ کا ونڈوز ہے تو آپ ونڈوز 32 فولڈر، اور یہاں پہ ہم انسٹالر جو ٹول ہے اس پہ ہم جب کلک کریں گے سو وی ول شو 4 آپشنز، ہمیں 4 آپشنز نظر آئیں گے، انسٹال، اپ گریڈ، مائیگریٹ، ریسٹور۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے کس پہ جانا ہے؟ انسٹال پہ جانا ہے، پھر نیکسٹ کر کے آپ لوگوں نے جس ہوسٹ کے اوپر آپ نے ڈپلائی کرنا ہے اس ہوسٹ کا انفارمیشن آپ نے دینا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ہوسٹ ہے، اور اس ہوسٹ کا جو IP ہے وہ لیٹ سے 237، یوزر نیم جو ہے اس کا روٹ ہے، پاسورڈ جو ہے لیٹ سے ویم ویئر 1 شفٹ 1، تو یہ اس کا پاسورڈ ہے۔ تو آپ نے یہ انفارمیشن یہاں پہ پٹ کر کے وہ ساری انفارمیشن وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج کا ٹاپک وہی ٹاپک ہے، لیکن آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس اپلائنس کو، یہ والا جو اپلائنس ہے اس کو ہم نے ویم ویئر ورک اسٹیشن کے اوپر کس طرح ڈپلائی کرنا ہے۔ تو اگر ویم ویئر ورک اسٹیشن پہ آپ نے ڈپلائی کرنا ہو تو یو ڈونٹ نیڈ اے ٹول، آپ ٹول یوز نہیں کر سکتے۔ آر وی کلیئر؟ ہم نے مینولی اس کو کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ وی سینٹر سرور کا جو اپلائنس ہے اس کا وہ فائل جو ہے OVA یا OVF فائل یہاں پہ پڑا ہوا ہے،
نظر آ رہا ہے آپ سب کو؟ یہ والا. تو اس کو ہم نے ڈپلائی کرنا ہے. جب میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ مجھے آپشن دے گا ویم ویئر ورک اسٹیشن. پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس مشین میں کتنا اسپیس ہے. وی ڈونٹ ہیو انف اسپیس. میں ایک کام کرتا ہوں, آئی نیڈ ٹو ریموو سم آف دی ورچوئل مشینس. میرے پاس ویم ویئر ورک اسٹیشن میں کتنا اسپیس اویلیبل, کتنے وی ایمز ہیں؟ اچھا, یہ وی ایم کہاں پہ اسٹور ہے؟ ڈی میں. اور یہ والا کون سا ہے؟ ڈی میں. اچھا, آئی ایم گوئنگ ٹو ریموو دیز 3 ورچوئل مشین تاکہ میرے پاس اسپیس آ جائے. رائٹ, سو اس کو میں ریموو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آئی جسٹ ریموو دیز 3 ورچوئل مشین. اگین لیٹ می کنفرم اگر ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہو. جی جناب, صحیح ہے, صحیح. سو 74 GB فری اسپیس اویلیبل ہے. سو آئی ہوپ دیٹ وڈ بی انف. نارملی تو 549 GB مینشن تھا, اگر آپ کو یاد. کل مینشن کیا تھا کہ ہمیں چاہیے, لیکن میرے خیال میں 50 GB یا 40 GB تک اگر ٹائنی وی سینٹر آپ نے ڈپلائی کرنا ہو. سو دیٹس فائن, یو کین ڈو دیٹ. رائٹ, تو لیٹس سی کہ ابھی کیا ہوتا ہے اس کا. کدھر ہے وہ؟ یہاں پہ آپ کا اپلائنس, اس پہ ڈبل کلک کر لیں اور اس کو آپ ڈپلائی کر لیں. فین آف کریں. اچھا, یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس, یہ تو آپ نے یہ والا بھی آف کر دیں. چلیں, یہ دیکھیں آپ لوگ, یہ ایکسیپٹ کر لیں آپ. اچھا, وٹ وڈ بی دا نیم آف دی ورچوئل مشین؟ کوئی بھی نام دے دیں. لیٹ سے آپ نے نام دے دیا وی سینٹر, وی سینٹر ہم نے دے دیا وی سینٹر 80. رائٹ, یہ ہم نے نام اس کو دے دیا. اچھا, بائی ڈیفالٹ لوکیشن کہاں پہ ہے؟ سی ڈرائیو. اچھا, پہلے ہم نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس, چلے ہم سی سلیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے, وی ہیو مچ اسپیس اویلیبل ان سی ڈرائیو. سو آئی ول سلیکٹ دس. اس کو نیکسٹ کر لیں. اچھا, یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں وی آر شوئنگ ڈفرینٹ آپشنس. کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا, لیکن وہ یہاں پہ آپشن کچھ ڈفرینٹ ہے. ایک آپشن ہے ٹائنی وی سینٹر, دوسرا ہے اسمال. ٹائنی کے لیے ہمیں کتنی ریسورسز چاہیے؟ منیمم 14 GB آف ریم, اور ہمیں 2 کورس CPU چاہیے. اچھا, اگر ہم ٹائنی وی سینٹر ڈپلائی کریں گے تو how many ESXi host I can configure with tiny? 10. اچھا, اگر ہمارے پاس ٹائنی وی سینٹر ہو اور اگر ہمارا لائسنس جو ہے وہ وی اسفیئر ایزینشل کٹ ہو یا وی سینٹر سرور ایزینشل ہو, سو ہاؤ مینی میکسیمم ESXi ہوسٹ آئی کین مینیج؟ اونلی 3, کیونکہ لائسنس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, وہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. رائٹ, اس کو نیکسٹ کر لیں. اچھا, یہاں پہ بھی آپ کو وہ ساری انفارمیشن مینشن ہے کہ دس ول ڈپلائی اے ٹائنی وی ایم کنفیگرڈ ود 2 vCPUs اینڈ 14 GB آف میموری. اور کتنا اسپیس ریکوائرڈ ہے؟ 579 GB. اور اس میں آلریڈی ایمبیڈڈ پلیٹ فارم, تو وی اونلی ہیو ایمبیڈڈ آپشن رائٹ ناؤ. وہ ایکسٹرنل والا آپشن یہاں پہ اب نہیں ہے. کل ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا پلیٹ فارم سروسز کنٹرولر کے بارے میں. اس کو آپ نیکسٹ کر لیں. اچھا, یہاں پہ آپ انفارمیشن دے دیں کہ ہوسٹ نیٹورک آئی پی ایڈریس فیملی. لیٹ سے آپ کو ان آپشنس کا نہیں پتہ. اگر آپ کو ان آپشنس کا نہیں پتہ تو یہاں پہ آپ لوگ ہیلپ لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہیلپ میں لکھا ہوا ہے کہ یا IPv4 ہم نے لکھنا ہے یا IP ورژن 6. تو ہم نے یہاں پہ IPv4, پھر یہاں سے ہیلپ لے لیں. IP آٹومیٹک ہونی چاہیے, مطلب DHCP سے یا اسٹیٹک. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ST اسٹیٹک. اچھا, IP ایڈریس, نیٹورک IP ایڈریس. تو IP ایڈریس کیا ہوگا؟ ہوسٹ نیٹورک IP ایڈریس. تو لیٹ سے جو وی سینٹر میں ڈپلائی کر رہا ہوں, پہلے میں اپنا نیٹورک دیکھوں کہ یہاں پہ میرا نیٹورک کون سا ہے, کون سی رینج میں؟ 18 میں. تو
So let me write 192.168.18 dot let's say 235. ये किसका IP एड्रेस होगा? ये इसी अप्लायंस का IP होगा. तो जो भी सेंटर का अप्लायंस में डिप्लाई कर रहा हूँ इसका IP क्या होगा? 235. सबनेट मास्क क्या होगा? ठीक है. डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा? अच्छा, DNS क्या होगा? तो अगर आपके पास अपना लोकल DNS नहीं है तो लेट्स से हम गूगल वाला यूज़ करते हैं. बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका अपना DNS सर्वर हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है. सो विच इज़ वाई आई विल यूज़ कौन सा वाला? गूगल वाला मैं यूज़ करूँ. 18.1 विल बी द डिफ़ॉल्ट गेटवे गूगल DNS. यहाँ पे हमने FQDN देना है, fully qualified domain name like this 235 dot let's say project.local is my domain. तो अभी हमारे पास DNS नहीं है तो यहाँ पे भी मैं IP एड्रेस मेंशन कर सकता हूँ. Let me explain it again. ये host network identity should be the FQDN, fully qualified domain name. But if you don't have a DNS server, अगर आपके पास अपना DNS सर्वर नहीं है और आपने उसमें होस्ट रिकॉर्ड नहीं ऐड किए तो फिर आप इसकी जगह IP एड्रेस भी लिख सकते हैं. सही है. इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस बट इट्स पॉसिबल. फिर हम बाद में मैं आपको एक लैब करवा दूंगा कि किस तरह हमने vCenter सर्वर का IP एड्रेस चेंज करना है, किस तरह हमने DNS की एंट्री चेंज करनी है, किस तरह हमने होस्ट नेम चेंज करना है. वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल्स. यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी. फिर अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे SSO कॉन्फ़िगरेशन. मैंने कल आपको बताया भी था कि vCenter सर्वर जो एम्बेडेड प्लेटफॉर्म सर्विस के साथ आता है उसका अपना एक लोकल SSO डोमेन होता है जिसका नाम होता है vSphere.local. सही है. अगर हमने vCenter सर्वर को एक्सेस करना हो तो vCenter सर्वर का यूज़र नेम क्या होगा? administrator@vSphere.local. और पासवर्ड कौन सा होगा जो अभी हमने यहाँ पे सेट करना है. तो लेट्स से हमारा पासवर्ड ये है, तो यहाँ पे आप वो पासवर्ड जो है चूज़ करें. दिस इज़ विच पासवर्ड? दिस इज़ द vCenter सर्वर SSO डोमेन पासवर्ड. यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SSO कॉन्फ़िगरेशन. समझ आ रही है सबको? SSO कॉन्फ़िगरेशन कल मैंने बताया भी था आपको कि vCenter सर्वर, जिस तरह अगर आप VMware HOL को देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास VMware HOL है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास कौन सा है? administrator@vSphere.local. सही है. सो दिस इज द पासवर्ड ऑफ योर SSO डोमेन. तो यू कैन सेट अ पासवर्ड. इससे आप vCenter सर्वर को एक्सेस करेंगे. अच्छा, लेफ्ट साइड पे दोबारा देखें. वी हैव अनदर ऑप्शन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा, ये रूट पासवर्ड किसका पासवर्ड है? ये रूट पासवर्ड जो है आपका, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज इट टू ब्लैक. तो आपका जो फोटान OS है उसका यूज़र नेम क्या है? रूट. और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड जो है चूज़ कर लें, कोई भी पासवर्ड. लेट से आपने ये वाला पासवर्ड चूज़ किया. अच्छा, ये जो पासवर्ड है ये वाला, इससे आप vCenter सर्वर अप्लायंस की मैनेजमेंट कर सकते हैं. और मैंने कल आपको बताया भी कि हम नॉर्मली कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं? 5480. वेरी गुड. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस यस्टरडे. तो मैं यहाँ पे मैंने रूट पासवर्ड. बाकी देखते हैं अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड हो. वी डोंट नीड दिस कॉन्फ़िगरेशन. तो आप सिंपली क्या कर लें, इसको इंपोर्ट कर लें. इन दैट वाज अ वेरी इजी स्टेप कि किस तरह आप लोग vCenter का जो अप्लायंस है किस तरह आप इसको डिप्लाई करते हैं. डज इट मेक सेंस? समझ आ रही है आपको? अच्छा, जब ये डिप्लाई हो जाए तो आप चेक भी कर सकते हैं. यहाँ से CMD ओपन कर ले और यहाँ से आप लोग पिंग की कमांड 18 डॉट कौन सा वाला 235-T
تو جب ہمیں رسپانس آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم وی سینٹر سرور کو ایکسیس کریں گے. سو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فائنلی ہمارا جو وی سینٹر سرور ہے وہ ڈپلائڈ ہو گیا ہے, رائٹ؟ یو کین سی ہیئر, یہاں پہ دیکھیں پلیز 235 یہ میرا وی سینٹر سرور ہے. تو جب آپ کا وی سینٹر ڈپلائی ہوگا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, HTTPS 192.168.18.235 پھر کیا کرنا ہے 5480 اور پھر کیا کرنا ہے انٹر. سو اسی طرح آپ نے اپلائنس کو ایکسیس. تو پہلے ہم نے ایک سٹیپ کیا, وہ کیا تھا ڈپلائی. ابھی ہم کون سی سٹیج میں ہیں, سیٹ اپ میں ہیں, صحیح ہے. اس کو آپ ایکسیس کر لیں اسی طرح. اچھا فوٹان او ایس کا پاسورڈ ہم نے کیا دیا تھا, وہی پاسورڈ آپ یہاں پہ پٹ کر لیں لاگ ان. تو یہ ہمارے پاس ہیں اسٹل وہ لیب ابھی چل رہا ہے, مطلب ابھی تک پراپر ڈپلائڈ نہیں ہوا. سو وی شوڈ اسٹل ویٹ فار دس. یہاں پہ بھی ابھی ہم نے ویٹ کرنا ہے. تو چلے, اور ابھی ہمارے پاس 3 ہوسٹ بھی آ گئے ہیں جو کہ ابھی ہم نے اسٹوڈنٹس کو ٹاسک دیا ہے. تو ایک ہے ہمارے پاس ریباس کا ES6i, اس کا پاسورڈ کیا ہے, سوری IP ایڈریس کیا ہے 245. دوسرا ہمارے پاس کون سا ہوسٹ ہے, سہیل کا جو ہے 18.246 اور زبیر جو ہے اس کا ES6i 18.247. نیکسٹ لیب ہمارا کیا ہوگا کہ ہم نے ان تینوں ہوسٹ کو اپنے وی سینٹر سرور میں ایڈ کرنا ہے. ابھی اگر میں 245 کو ایکسیس کر لوں یہاں سے, سو 18.245 اچھا ریسٹارٹ ہو رہا ہے. چلے 246 ریڈی ہے کہ نہیں, 246 اٹس ناٹ گیونگ می رسپانس. اچھا آ گیا رسپانس مجھے. چلے یوزر نیم روٹ ہے, پاسورڈ آپ نے کون سا رکھا ہوا ہے, اچھا جی PS کیپٹل اسمال اٹ سارے اسمال. چلے صحیح ہے. چلے ہمیں 246 والا ہوسٹ جو ہے وہ ابھی رپلائی دے رہا ہے. 247 مسٹر زبیر ناٹ گیٹنگ رسپانس فرام یور ہوسٹ, ایکسیس اس کو ایکٹیو کر لیں. چلے وہ نیٹورک سلو ہے تو اس وجہ سے I'm getting a slow response. Usually it does not take that much time. تو ویٹ کرتے ہیں تھوڑا. @123 اچھا چلے ویٹ کرتے ہیں تھوڑا. آپ لوگ دیکھیں فائنلی وی سینٹر سرور از پراپرلی ڈپلائڈ. جب یہ ڈپلائی ہو جائے تو آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے, سیٹ اپ. اچھا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ سیم وہی کام ہے جو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اسٹیج 2 از سیم. تو سیٹ اپ اٹ ول آسک فار یوزر نیم اینڈ پاسورڈ اگین, صحیح ہے. اور یہاں پہ لیٹ سی ہم نے کلک کیا سیٹ اپ کے اوپر کہ نہیں, یہ سیٹ اپ اسٹیج 1 از آلریڈی کمپلیٹڈ. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم کون سی اسٹیج پہ, اچھا اس کو نیکسٹ کر لیں. اگر آپ نے اس میں سے کوئی چینجز کرنی ہو تو یہ ہوسٹ نیم ہم چینج کرتے ہیں, اس کی جگہ ہم IP ایڈریس ڈالتے ہیں, رائٹ, کیونکہ ہمارے پاس DNS سرور نہیں ہے اپنا. ٹائم سنکرونائزیشن موڈ, چلے میں اس کو ES6i ہوسٹ کے ساتھ سنک کرتا ہوں, یا اگر آپ کے پاس NTP سرور ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں, صحیح. باقی آپ SSO کنفیگریشن تو آلریڈی ہم نے کنفیگر بھی کیا تھا جو SSO سنگل سائن آن, لیکن اگر کنفیگر آپ لوگوں نے نہیں کی تو یہاں سے آپ دوبارہ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اور یہ وہی کنفیگریشن ہے جو ہم نے ڈیورنگ ڈپلائمنٹ مینشن کی کہ ہمیں وی سینٹر کا IP یہ چاہیے, ہمیں جو ہے ڈیفالٹ گیٹ وے یہ چاہیے, DNS انٹری یہ چاہیے, وہ ساری انفارمیشن. ڈز اٹ میک سینس, سمجھ آ رہی ہے سب کو؟
اچھا تینوں ہوسٹ بھی میرے پاس اویلیبل ہے, یہ دیکھیں. تو ان تینوں ہوسٹ کو پھر ہم نے وی سینٹر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے, لیکن ابھی وہ اسٹیج 2 رہتا ہے. جب اسٹیج 2 کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ہم ایکسیس کریں گے. اچھا ہمارے پاس ابھی 2 آپشنز آ رہے ہیں. ایک ہے کریٹ اے نیو ایس ایس او ڈومین, مطلب اگر فار دا ویری فرسٹ ٹائم یو آر ڈپلائنگ وی سینٹر سرور تو آپ لوگوں نے فرسٹ آپشن پہ جانا ہے. سیکنڈ آپشن کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی آپ کے پاس ایک وی سینٹر سرور ڈپلائڈ بھی ہے, اس میں ایس ایس او بھی کنفیگرڈ ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس وی سینٹر کو بھی اسی ایس ایس او ڈومین کا حصہ بنا لیں. میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی لنکڈ موڈ کا, کہ وی کین کمبائن اپ ٹو 15 وی سینٹر سرور ٹوگیدر. سو اس اسٹیج کے لیے تو ابھی ہمارا جو سین ہے وی ول گو فار وچ آپشن. اچھا یہاں پہ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. نارملی ہم یہ vSphere.token ہی رکھتے ہیں جو کہ ایک ڈیفالٹ ایس ایس او ڈومین ہے, اور یہاں پہ پاسورڈ, اور اسی یوزر نیم پاسورڈ سے administrator@vSphere.local جس طرح VMware میں آپ نے اس کو ایکسیس کیا ہے تو اسی سے آپ لوگ وی سینٹر کو ایکسیس کریں گے, رائٹ. اچھا اس کو آپ نیکسٹ کر لیں. باقی تو ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے, اور فنش کر کے یہ ساری کنفیگریشن ایک دفعہ ریویو کر لے, اور فنش اینڈ فائنلی وی آر ڈن وتھ وی سینٹر سرور ڈپلائمنٹ. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وی سینٹر ہمارا پراپرلی ڈپلائی ہو جائے, صحیح, تو کس طرح ہم نے وی سینٹر کو ایکسیس کرنا ہے, پھر اس میں ڈیٹا سینٹر ہم نے کس طرح بنانا ہے, پھر اس میں ESXi ہوسٹ کو کس طرح ایڈ کرنا ہے, اور پھر اس میں وی سینٹر سرور کا جو انوینٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کرنا. ڈز اٹ میک سینس؟ اچھا چلے وہ لیب ایکسیس کرتے ہیں ساتھ ساتھ. تو میں آپ کو یہاں پہ لیب میں وہی سٹیپس جو ہے دکھاتا ہوں, اور جب تک یہ پروسیس ہو رہا ہے تو تب تک ہم VMware پہ بھی اپنی جو ٹاسک ہے وہ کر سکتے ہیں. سو یہ ہے ہمارے پاس VMware وی آلریڈی ڈسکس کہ آپ لوگ ورچولائزیشن 101 لیب جو ہے وہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں آلریڈی ایک وی سینٹر سرور ڈپلائڈ ہے, اور اسی وی سینٹر سرور میں آپ کے 2 ESXi ہوسٹ جو ہے وہ آلریڈی کنیکٹڈ ایڈڈ بھی ہے. ہم نے ایک تیسرا ہوسٹ جو ہے کس طرح ایڈ کرنا ہے یہ والا ٹاسک ہم نے کرنا ہے, اور پھر یہاں پہ اس ٹاسک کو ہم ریوائز بھی کریں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لیٹس ویٹ فار دیٹ تھنگ, اٹ ول ٹیک سم ٹائم سو وی کین پاس دا ویڈیو. یہ ہمارے پاس ایک وی سینٹر سرور آلریڈی ڈپلائڈ ہے. تو اگر وی سینٹر کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو سمپلی HTTPS اور پھر وی سینٹر سرور کا IP ایڈریس یا FQDN آپ نے مینشن کرنا, پھر یوزر نیم اینڈ پاسورڈ, اور پھر اسی طرح اپنے وی سینٹر پہ آپ نے لاگ ان لینا. صحیح, لیٹ می بیک ٹو لاگ ان. میرے خیال میں وہ سیشن جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہو گیا تھا, سو آئی ایم گوئنگ ٹو. اچھا چلے وی آر فائنلی لاگ ان. تو یہ ہے وی سینٹر سرور کا انٹرفیس. ابھی ہم نے اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا, صحیح, آج کے لیکچر میں ہم نے اس کو سمجھنا ہے. اچھا جب آپ VMware کے وی سینٹر پہ لاگ ان دیں گے تو آپ کو یہاں پہ ڈیٹا سینٹر بھی نظر آئے گا, آپ کو ایک کلسٹر بھی نظر آئے گا, اس کلسٹر میں 2 ESXi ہوسٹ بھی نظر آئیں گے, اور ساتھ میں آپ کو 3 ورچوئل مشینز بھی نظر آئیں گے. سو ابھی آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کو سمپلی ہائڈ کرنا ہے, اور ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ ہمارے وی سینٹر سرور میں نہ ہی کوئی ڈیٹا سینٹر ہے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی کلسٹر ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ہوسٹ یا ورچوئل مشینز. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے جس وی سینٹر پہ لاگ ان لیا ہے وہ بالکل ایک نیو وی سینٹر ہے. مطلب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس صرف ایک وی سینٹر سرور ہے, دیٹس اٹ. دا فرسٹ اسٹیپ جب آپ وی سینٹر پہ لاگ ان لیتے ہیں, دا فرسٹ اسٹیپ ایز کہ آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ڈیٹا سینٹر بنانا ہے, نیو ڈیٹا سینٹر. دیٹ وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ.
جب آپ اپنے لیب کریں گے، اپنا لیب کریں گے، یا آپ آرگنائزیشن میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم وی سینٹر کو ایکسیس کریں گے، تو آپ کا جو وی سینٹر ہوگا اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ خالی ہوگا. تو آپ نے پہلے اس میں ڈیٹا سینٹر بنانا ہے. یو کین کریٹ میکسیمم مینی ملٹیپل ڈیٹا سینٹرز. آپ ملٹیپل ڈیٹا سینٹرز بنا سکتے ہیں. چلے میں نے ایک ڈیٹا سینٹر بنایا، میں یہاں پہ ایک ڈیٹا سینٹر بناتا ہوں کوئی بھی نام سے. تو لیٹ می رائٹ KPITB بیچ 1 یا بیچ 2 جو بھی آپ لکھیں. آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں. آرگنائزیشن میں آپ کا لیٹ سے ڈیٹا سینٹر 1 ہے، آپ کا ڈیٹا سینٹر 2 ہے. تو لیٹ سے آپ کے آرگنائزیشن میں 2 ڈیٹا سینٹرز ہیں، اور ایک میں بھی 10 ہوسٹ ہیں اور دوسرے میں بھی 10 ہوسٹ ہیں. تو سیم اس کا ایک میرر مطلب ورچوئل وہ ایک کاپی آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں. تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو میں نے لیٹ سے بنا لیا KPITB. صحیح، یہ میں نے آپ کا چلے میں نے ایکسٹینڈ نہیں کیا تھا. اچھا چلے میں اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں. چلے ناؤ اٹ از ایکسٹینڈیڈ. چلے یہ میں نے کر لیا، ایک نام دے دیا KPITB-DC. تو یہ میرا ڈیٹا سینٹر ہے. تو اسی طرح پہلے آپ نے ڈیٹا سینٹر بنانا ہے. سو ناؤ وی آر شوئنگ وچ ون KPITB-DC. اچھا کون سا ہوسٹ ہم نے ایڈ کرنا ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوسٹ ہے ES6i VMware HOL میں، یہ والا. اس کا یہ URL یا FQDN آپ کاپی کر لیں. آپ IP بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ لاگ ان لے کے اس کا IP ایڈریس معلوم کر لیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یا سمپلی اس کا آپ یہ FQDN جو ہے فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم یہ کاپی کر لیں اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ کریٹ اے ڈیٹا سینٹر. اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ ایڈ ہوسٹ. صحیح ہے، ہم نے ہوسٹ کو کس طرح ایڈ کرنا ہے. تو یہی سیم سٹیپس ابھی ہم نے اپنے لیب پہ ڈپلائی کرنا ہے جو ابھی ہم نے اپنا بنا رہے، رائٹ. سو یہاں پہ آپ لوگ اس کو جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا یہ میں ریموو کر لوں. سو دس از دی ہوسٹ IP ایڈریس یا FQDN. ہمارے کیس میں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے کیس میں جب ہمارا وی سینٹر ریڈی ہو جائے گا تو ہم 245 31 246 اور یہ والے ہم ایڈ کریں گے. یاد ہے وی ہیو 3 ES6i ہوسٹ کرنٹلی ان آور لیب، اور یہ ہمارا اپنا وی سینٹر ابھی ریڈی ہو رہا ہے. VMware HOL میں ایک ہوسٹ جو ہے وہ ایڈ نہیں ہے، صرف پریکٹس کے لیے، اسٹوڈنٹس کے پریکٹس کے لیے انہوں نے ایک ہوسٹ کو اسی طرح جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو نیکسٹ کر لیں. نیکسٹ کیا؟ اٹ ول آسک فار یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آف دا ہوسٹ. یہ 1 ٹائم آپ نے دینا ہے. صحیح، جب آپ ہوسٹ کو ایکسیس ایڈ کرتے ہیں تو اس ٹائم آپ نے اس ہوسٹ کا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ، اور وی سینٹر سرور وہ ساری کریڈینشیل اپنے پاس اسٹور کرتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ وی سینٹر پہ لاگ ان کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے ہوسٹ کی یوزر نیم اور پاسورڈ اور دوبارہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. از دیٹ کلیئر؟ چلیں آگے چلتے ہیں. یہ اس ہوسٹ کی انفارمیشن، چونکہ ہمارے ہوسٹ جو ہے وہ بھی VM کے اوپر ڈپلائیڈ ہے. صحیح. اگر آپ پروڈکشن میں کام کریں گے تو شاید وینڈر کی جگہ یہاں پہ ڈیل لکھا ہوگا، یہاں پہ ماڈل کی جگہ آپ کو پاور ایج وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کا ڈیل کا ہارڈ ویئر ہوگا وہ انفارمیشن، ورژن کون سا ہے وہ انفارمیشن. اگر اس ہوسٹ میں کچھ VMs آپ نے بنائے ہو تو وہ VMs بھی آپ وہ ساری انفارمیشن آپ کو نظر آئے گی. تو یہاں پہ VM اس لیے خالی ہے کہ اس ہوسٹ کے اوپر کچھ نہیں ہے. پھر لائسنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ لائسنس کی سٹوری کیا ہے، لیکن ابھی لاک ڈاؤن موڈ کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن موڈ کیا ہے. بائی ڈیفالٹ لاک ڈاؤن موڈ از ڈسیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی کین آلسو لاگ ان ٹو ہوسٹ
डायरेक्टली। जब आप एक ESXi होस्ट को vCenter सर्वर में ऐड करते हैं और लॉकडाउन मोड आपका डिसेबल्ड होता है, तो इवन यू कैन लॉग इन टू ESXi होस्ट यूजिंग VMware होस्ट क्लाइंट। विदाउट vCenter सर्वर भी अपने ESXi होस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये लॉकडाउन मोड नॉर्मल पे रखूँगा, इट मीन्स एनेबल करूँगा, तो फिर मैं अपने होस्ट पे इस तरह लॉगिन नहीं ले सकूँगा। समझ आ रही है आपको? ये मतलब होस्ट को डायरेक्टली फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते, थ्रू vCenter ही आप एक्सेस करें। ये एक सिक्योरिटी फीचर है। मतलब आप नहीं चाहते कि आपके होस्ट जो है वो डायरेक्टली कोई बंदा ब्राउज़र पे IP डाल के रूट और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट एक्सेस करे, नहीं, जो भी एक्सेस करेगा थ्रू vCenter ही करेगा। इसकी अपनी यूज़ केसेस है। फॉर एग्जांपल आपके होस्ट जो है वो किसी दूसरे लोकेशन पे पड़े हुए, सही है, या आपने vCenter के थ्रू कुछ परमिशंस लगाई है यूज़र बेस, तो अगर कोई बंदा डायरेक्टली एक्सेस करे रूट के और वो परमिशन ही अप्लाई ना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको नॉर्मल ही रखें। अच्छा, नॉर्मल और स्ट्रिक्ट में डिफरेंस ये है कि जब आप स्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप फिर इवन ESXi होस्ट का जो DCUI है वो इंटरफेस भी आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे। नॉर्मल में तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि चले हमने ESXi होस्ट को vCenter के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर vCenter सर्वर इज़ नॉट अवेलेबल तो आप DCUI के थ्रू लॉगिन लेके वो लॉकडाउन मोड वहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली लॉगिन ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट में आपके पास DCUI वाला एक्सेस भी चला जाता है, इट्स मोर सिक्योर। सही है? तो चले मैं अभी इसको डिसेबल ही रखता हूँ, लेकिन इन लॉकडाउन मोड का ये ऑप्शन। एंड फाइनली हमने अपने ESXi होस्ट को ऐड भी कर लिया, सही। अच्छा, जो VMware HL में जो होस्ट है वो मेंटेनेंस मोड उसमें एनेबल्ड है, तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। आपका ये वाला नहीं होगा, ये स्लैब में इस तरह है, राइट। और इसमें आपके पास डेटा स्टोर्स वगैरह भी नहीं होंगे, तो चले वो तो हम रिफ़्रेश कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग इशू, वो हम देख लेंगे। चले, तो ये हमारे पास एक ESXi होस्ट हमने इसी तरह ऐड किया। तो दूसरा लैब भी आज हमने कर लिया। एक लैब हमने ये किया कि हाउ टू डिप्लॉय vCenter सर्वर, दूसरा लैब हमने ये किया कि vCenter को डिप्लॉयमेंट के बाद हमने उसकी सेटअप किस तरह करनी है। तो कल जिन लोगों ने लेक्चर मिस किया था तो उनको भी वो टॉपिक मिल गया कि उनकी भी रिवीजन होगी। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू एक्सेस vCenter सर्वर, वो भी हमने किया। फिर हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटा सेंटर, और किस तरह हम उसमें ESXi होस्ट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा vCenter सर्वर की डिफरेंट व्यूज़ के बारे में आपको बता दें। ये देखें, यहाँ पे एक व्यू है, ये वाला जो लेफ़्ट साइड पे, जिस पे अभी मैंने माउस रखा हुआ है। तो ये बेसिकली होस्ट एंड डेटा सेंटर व्यू है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, होस्ट एंड क्लस्टर व्यू है। यहाँ पे सिर्फ आपको वो नज़र आएगा, मतलब ऑल द वर्चुअल मशीन्स, ये VM एंड टेम्पलेट व्यू है। यहाँ पे आपके डेटा स्टोर्स, कितने डेटा स्टोर्स है आपके, वो आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे आपको वर्चुअल स्विचेस, स्टैंडर्ड स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, उनके पोर्ट ग्रुप्स के बारे में आपको नज़र आएगा। अच्छा, अगर आप vCenter पे क्लिक करके कॉन्फ़िगर में जाएं तो यहाँ पे जनरल में कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप लाइसेंसिंग में जाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका vCenter सर्वर जो है उसका लाइसेंस कौन सा है, सही है, और वो सारी फीचर्स। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आप क्लिक कर लें, होम के बटन पे जाएं तो ये हमारा vCenter सर्वर, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि वी हैव कितने होस्ट हमारे पास कनेक्टेड है, 3। कितने वर्चुअल मशीन्स हैं, कितने पावर्ड ऑन है, 3 ऑन। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट्स पे क्लिक कर लें, सो यू कैन सी डिफरेंट ऑप्शंस। लेट्स से आपने देखना है कि होस्ट एंड क्लस्टर व्यू,
یا آپ نے وی ایمز اینڈ ٹیمپلیٹس ویو دیکھنا ہے یا اسٹوریج دیکھنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, انوینٹری پہ میں آ گیا, یہاں پہ آئی ایم گوئنگ ٹو کریٹ اے فولڈر. لیٹ سے میں ایک فولڈر بنا رہا ہوں, صحیح ہے. رائٹ کلک, نیو فولڈر. فولڈر کا مطلب کیا ہے؟ میں نے وی ایم کے لیے ایک فولڈر بنایا اور اس میں نے لکھا کہ فائل سرورز. آپ کے پاس ایک بڑا انوائرمنٹ ہے اور اس میں آپ کے پاس ویب سرورز بھی ہے, آپ کے پاس فائل سرورز بھی ہے, آپ کے پاس ڈومین کنٹرولرز ہیں, ڈیٹا بیسز ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آسانی کے لیے انوینٹری مینجمنٹ جو ہم کرتے ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک فولڈر بنا لیں اور جتنے وی ایمز آپ کے فائل سرورز کے ہیں ان کو آپ موو کر لیں اسی فولڈر میں. وی ایم کی سیٹنگز میں کوئی چینجز نہیں آئے گی, وی ایمز کی کنفیگریشنز میں کوئی چینجز نہیں آئے گی. ڈز اٹ میک سینس؟ سو یہ آپ کی وہ سیناریو ہے. تو آپ یہ والی ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک فولڈر بنا لیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ فولڈر میں نے کہاں پہ بنا لیا. ڈیڈ وی کریٹ اے فولڈر؟ اچھا, وی کین سی ہیئر ہمارے پاس فائل سرورز کے نام سے ایک فولڈر ہے. تو آپ یہاں پہ وی ایمز کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں. وی کین موو دیٹ. اس کے علاوہ ایک ٹاسک ہے میں نے آپ لوگوں کو دینا ہے. وہ ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے ویم ویئر ایچ ایل پہ جب آپ لاگ ان لیں تو یہاں پہ ٹیبل آف کانٹینٹس پہ جائیں. ٹیبل آف کانٹینٹس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ اس ماڈیول نمبر 1 کو ایکسپینڈ کر لیں اور یہاں پہ ایک ٹاپک ہے ٹیگنگ اینڈ سرچ ٹو فائنڈ آبجیکٹس کوئکلی. یہ لیب آپ لوگوں نے ضرور آج رات کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک بڑا انوائرمنٹ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر ایک وی ایم کے ساتھ ٹیگز اٹیچ کر سکتے ہیں. تو پھر اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے وی ایمز کو سرچ بھی کرنا ہو تو آپ اس ٹیگ کے تھرو آپ اس کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ لوگ ٹویٹر میں ہیش ٹیگ کرکٹ لکھتے ہیں تو آپ کو ساری پوسٹ جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ مل جاتی ہے. اگر آپ ہیش ٹیگ فٹ بال لکھیں گے, صحیح ہے, تو آپ کو مل جائے گا. یا ہیش ٹیگ پاکستان لکھے تو آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ جو نیوز ہوں گی وہ آپ کو ٹویٹر میں, فیس بک میں یا انسٹاگرام میں آپ کو وہ ساری پوسٹ وغیرہ نظر آئے گی. تو یہ والا کام آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل, یہاں پہ بھی آپ لوگ وہ ٹیگنگ کر سکتے ہیں. تو یہ والا لیب آپ لوگوں نے آج ضرور کرنا ہے. یہاں پہ جائیں, اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو یہاں پہ کلک کر لیں. جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ آپ لوگ وہ ساری نوٹس دیکھیں, وہ سٹیپس, اور وہی سٹیپ یہاں پہ فالو کرتے جائیں. تو آپ کو ایکسٹرا وہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں وہ ساری لیبز یہاں پہ مینشنڈ ہے اینڈ یو کین ورک آن دیٹ. رائٹ, از اٹ کلیئر؟ چلے جی. اس کے علاوہ اگر ہم وی سینٹر سرور کی جنرل سیٹنگز میں جائیں اور اس کو ہم ایڈٹ کر لیں تو یہاں پہ آپ لوگ ڈیٹا بیسز کو دیکھیں, یہاں پہ آپ لوگ لاگنگ سیٹنگز کو دیکھیں. بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس جو لاگ لیول ہے وہ انفو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں صرف ایرر کے ریلیٹڈ لاگز جو ہے وہ ہمیں اسٹور کرتے جائیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ اٹ ول بی انفو. مطلب اگر آپ نیچے اس پہ کلک کر لیں تو یہاں پہ بھی آپ کو وہ ساری ایکٹیویٹیز نظر آتی ہے نیچے ریسنٹ ٹاسک میں کہ کیا ایکٹیویٹیز ابھی ہو گئی ہے, آپ نے کیا کیا. آپ نے ایک وی ایم کو آن کر لیا تو یہاں سے بھی آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. مانیٹر میں آپ ایونٹس پہ جائیں تو وہ ساری ایونٹس آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی کہ کیا کیا ایکٹیویٹی ہو. یہاں پہ دیکھیں کریٹ فولڈر, یہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی تو اس کی لاگز بھی یہاں پہ اویلیبل. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے ہر ایکٹیویٹی کی انفارمیشن کی لاگز جو ہے وہ نہیں چاہیے, سو آپ لوگ پھر کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگ کنفیگر ٹیب میں جائیں, یہاں پہ جنرل ایڈٹ سیٹنگ اور یہاں پہ آپ لوگ وہ لاگنگ سیٹنگ جو ہے وہاں سے بند کر سکتے ہیں. اس طرح SNMP آپ نے شاید نیٹ ورکنگ میں پڑھا ہوگا. کیا ہے؟ سمپل نیٹ ورک
मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल है कि क्या है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। अच्छा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप लोग अगर SNMP सर्वर है तो उस सर्वर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है अपना मेल सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को vCenter की तरफ से प्रॉपरली ईमेल्स भी आए कि ये एक्टिविटी हुई है और ये वाली एक्टिविटी हुई है, वो आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने vCenter को का IP एड्रेस चेंज करना हो तो ये है आपका vCenter सर्वर। ये देखिए, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, एक टैब ओपन कर लें, यहाँ पे HTTPS लिखें और इसको आप पेस्ट कर लें और फिर बाद में 5480, तो ये आपका वामी इंटरफेस है। मैंने कल आपको बताया भी था, याद है आपको? तो ये मैं अपने vCenter सर्वर में मैंने लॉगिन ले लिया। यहाँ पे आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि आपका vCenter सर्वर जो है उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, अप्लायंस का जो VM है vCenter का अपना VM। यहाँ पे आप लोग नेटवर्किंग में जाए तो यहाँ से आप लोग IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे आप लोग टाइम वगैरह सर्विसेज के बारे में आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक्सेस में जाए तो यू कैन एनेबल SSH और यू कैन डिसेबल SSH। इसी तरह अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएं तो यहाँ पे भी आप लोग वो चेंजेस कर सकते हैं। syslog भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ से आप लोग बैकअप भी ले सकते हैं। अगर आपने vCenter सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना हो, मेक श्योर अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जब vCenter सर्वर अप्लायंस का जो बैकअप है हम लेते हैं तो इट मीन्स कि हम जितने भी VMs हमारे उसके ऊपर चल रहे हैं, होस्ट के ऊपर, उस VM का डेटा, ये वो बैकअप नहीं है। ये सिर्फ vCenter सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप है। ये समझ आ रही है आपको? तो मेक श्योर कि ये सिर्फ हम vCenter की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप हम ले रहे हैं। आर वी क्लियर? सो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े अभी तक? वी डिप्लॉयड vCenter सर्वर, फिर हमने vCenter सर्वर में अपने होस्ट को किस तरह ऐड करना है, फिर उसमें फोल्डर्स किस तरह बनाने हैं। टैगिंग वाला टास्क मैंने आप लोगों को दे दिया, बाकी हमने बेसिक जो सेटिंग्स है वो भी हमने डिस्कस की। इसके अलावा एक दूसरा टास्क है कि अगर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है। मतलब हमारे पास अभी जो हम vCenter पे लॉगिन ले रहे हैं, कौन से यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं? vSphere.local, रूट नहीं, vSphere.local हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है, राइट, लेट्स से kbit.local के नाम से, और उसका IP है लेट्स से आपका है 18.249, लेट्स से, ये आपका एक डोमेन कंट्रोलर है। इसमें आपने यूज़र्स भी बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ vSphere.local डोमेन, मैं अपना डोमेन कंट्रोलर इसके साथ इंटीग्रेट कर लूँ और मैं अपने डोमेन यूज़र से लॉगिन ले लूँ, क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र्स होंगे। सही है। तो उन यूज़र्स के लिए तो आप vCenter में अकाउंट नहीं बना सकते vCenter पे लॉगिन लेने के लिए। आपके पास एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आपके पास एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आपके पास एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या आपके पास एक इंटर्नी होगा। तो अगर उन लोगों को भी आपने vCenter का एक्सेस देना हो तो वो तो administrator@vSphere.local पे लॉगिन नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो फुल परमिशन के साथ लॉगिन लेंगे। तो वो परमिशन वाला टॉपिक भी पढ़ते हैं और साथ में हम ये एक्टिव डायरेक्टरी किस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं अपने vCenter के साथ, वो वाली स्टोरी भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होना चाहिए। हमने लास्ट वीक आपको ये टॉपिक करवाया था कि हाउ वी कैन
انسٹال ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین سروسز، نہیں تو پھر اس کو آپ ریوائز کر لیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ شارٹ کٹس پہ جب آپ کلک کریں یا اس آئیکن پہ جب آپ کلک کر کے ایڈمنسٹریشن ایک ٹیب ہوگا، آپشن ہوگا. اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چلے میں زوم ان کرتا ہوں. ابھی نظر آ رہا ہے میرے خیال. کہاں پہ جانا ہے آپ نے؟ ایڈمنسٹریشن ٹیب پہ جانا ہے. ایڈمنسٹریشن ٹیب میں جب آپ نیچے جائیں تو یہاں پہ ہے سنگل سائن آن، اور یہاں پہ کون سا آپشن ہے؟ کنفیگریشن. کرنٹلی یہاں پہ آئیڈینٹی سورسز کرنٹلی کون ہے ہمارے پاس؟ vSphere.local اور لوکل وائس، مطلب جو لوکلی روٹ وغیرہ وہی ہے. اگر ہم ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین میں جائیں تو دس vCenter از ناٹ اے ممبر آف ایکٹیو ڈائریکٹری. ہمارے پاس جو ایکٹیو ڈائریکٹری ہے وہ کون سی ہے؟ corp.vmbeans.com. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ جوائن. اچھا میک شیور کہ vCenter کا جو اپلائنس ہو اس کا DNS IP ایڈریس آپ نے مینشن کیا ہو. اگر نہیں تو میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دوں. پہلے آپ نے وامی پہ لاگ ان لینا ہے، vCenter سرور اپلائنس مینجمنٹ. یہاں پہ آپ لوگ نیٹورکنگ میں جائیں اور یہاں پہ ڈو وی سی DNS آپشن؟ DNS کون ہے؟ تو اگر یہ والا DNS نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگوں نے پہلے کیا کرنا؟ پہلے آپ لوگوں نے اس کو ایڈٹ کر کے اپنے لوکل DNS کا IP دینا. آپ لوگوں کو میرے خیال میں پڑھایا گیا ہے کہ if we have to make a machine member of domain تو پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس مشین کے DNS کی IP میں آپ لوگوں نے اپنے ڈومین کنٹرولر کی لوکل DNS کی IP ڈالنی تاکہ وہ DNS کی کوئریز جو ہے وہ ریزالو کر لیں. صحیح ہے. میرا گوگل کلاس روم میں بھی DNS کی لیکچر میں نے اپلوڈ کیے، تو وہاں سے بھی آپ جو ہے آئیڈیا لے سکتے ہیں. چلے جی یہ تو ہم نے کر لیا. پھر یہاں پہ اپنی جو ہمارا ڈومین ہے وہ کون سا ہے؟ corp.vmbeans.com. اور چلے یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کون سا ہوگا؟ وہ تو نہیں ہوگا vSphere. یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب ہم نے ایک مشین کو ڈومین کا ممبر بنانا ہے تو ہم نے اس ڈومین کا جو ایڈمنسٹریٹر ہو وہ ہم نے مینشن کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے اسٹیپ کی؟ چلے جی دیکھتے ہیں. سو فائنلی ہم نے اپنے vCenter کو، اچھا ہمیں ایک ایرر دے رہا ہے، وی ہیو ٹو کنفرم دیٹ. شاید ہماری جو ٹائم ہے وہ سنک نہ کرتا ہو. یہ VMware HL ہے تو خیر ہے، یو ول گیٹ سچ ٹائپ آف ایررس. لیکن چلے وہ ہمارا ہوسٹ vCenter بھی پراپرلی ڈپلائڈ نہیں ہوا، وہ ریسورسز کی وجہ سے شاید. لیکن وہ اسٹیپ آلریڈی ہم نے کور کر لیے. تو یہاں سے آپ لوگ اپنے ایکٹیو ڈائریکٹری کو کیا کر سکتے ہیں؟ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نہیں سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ لوگ آئیڈینٹی سورسز میں اپنے یہ ایکٹیو ڈائریکٹری کو کیا کریں گے؟ ایڈ کریں گے. لیٹ می ریپیٹ. اسٹیپ نمبر 1 آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے اس کو ایڈ کرنا ہے. صحیح ہے. ایکٹیو ڈائریکٹری کو ونس اٹس ایڈڈ میں بھی یہ آپ سے کہیں کہ آپ نے vCenter کو ری اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے vCenter کا جو اپلائنس ہے اس کو آپ نے ریبوٹ کرنا ہے. صحیح ہے. آپ نے اس کو ریبوٹ کر لیا. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ آئیڈینٹی سورسز میں آپ لوگوں نے آنا ہے اور اپنے ایکٹیو ڈائریکٹری کو یہاں پہ ایڈ بھی کرنا ہے. آر وی کلیئر کہ نہیں؟ چلے وہ بھی ہم نے کر لیا. پھر تھرڈ نمبر اسٹیپ کیا ہوگا؟ بائی ڈیفالٹ آپ کے جو ڈومین یوزرس ہیں
ان کو پرمیشنز نہیں ہے کہ وہ وی سینٹر کے اوپر کیا کر لیں، لاگ ان لیں. تو آپ لوگوں نے پھر پرمیشنز بھی دینا. تو آج ہم ایک تیسرا ٹاپک بھی پڑھتے ہیں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمارے نیٹ ورک میں ایک انٹرنی ہے، ہم یہ ایک سٹوری بناتے ہیں اور اسی سٹوری کو لے کے وہ ٹاپک جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں. لیٹ سے ہم نے وی سینٹر ڈپلائی کر لیا، وی سینٹر کو ایکسیس بھی کر لیا. ناؤ وی ہیو اونلی ون یوزر اکاؤنٹ وچ از administrator@vsphere.local. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہے نیٹ ورک انجینئر، وہ ہے لیٹ سے کوئی ہفتہ بندہ مجھے نام بتائے جی. وجاہت جو ہے لیٹ سے ہمارے پاس ایک نیٹ ورک انجینئر، صحیح. سو یہ ہمارے پاس وجاہت ہے، نیٹ ورک انجینئر. ہمارے پاس ایک آئی ٹی انٹرنی ہے، انٹرنی جو ہے لیٹ سے ہمارے پاس بلال ہے. اور ہمارے پاس ایک بندہ ہے، وہ ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر. کون ہے؟ WASEEM. تو ہمارے پاس یہ 3 امپلائیز ہیں جو میری ٹیم میں میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ابھی ان تینوں نے وی سینٹر سرور کے اوپر لاگ ان لینا، صحیح. سو آئی کین ناٹ گیو دیم ایڈمنسٹریٹو پرمیشنز، صحیح. تو ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے ڈسکس کرنا ہے. سو یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے تو ہم نے ان تینوں کے لیے کیا بنانے، یوزر اکاؤنٹس بنانے. سو آئی ہیو 2 آپشنز اویلیبل. آپشن نمبر 1 کہ میں vSphere.local میں ان تینوں کے لیے اکاؤنٹس بنا لوں، یا اگر آلریڈی ہمارے پاس ایک ایکٹیو ڈائریکٹری ڈومین سروسز ہے، ان کے آلریڈی ڈومین اکاؤنٹس ہیں، تو وائی شوڈ آئی کریٹ vSphere.local اکاؤنٹس. آئی کوڈ آلسو یوز دوز اکاؤنٹ. لیکن ابھی انفارچونیٹلی فار سم ریزن وی آر ناٹ ایبل ٹو انٹیگریٹ آور وی سینٹر سرور ٹو ڈومین. تو ہم ابھی یہ کرتے ہیں کہ ہم ابھی vSphere.local میں ہی اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ سنگل سائن آن میں یوزر اینڈ گروپس میں جائیں اور یہاں پہ یہ چینج کر لے، کہاں پہ، اور یہاں پہ اکاؤنٹس بنا لیں. ایک اکاؤنٹ بنا لیں، کس کے لیے؟ وجاہت کے لیے. وجاہت، صحیح. پاسورڈ رکھے جو بھی آپ لوگوں نے رکھنا ہو. اور فرسٹ نیم، لاسٹ نیم جو بھی آپ نے رکھنا ہے. ڈسکرپشن میں آپ لکھے کہ ہی از آور نیٹ ورک انجینئر. سو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو کریٹ، کیا ہم نے بنانے؟ یوزر اکاؤنٹس بنانے. تو ہم نے وجاہت کے نام سے ایک یوزر اکاؤنٹ بنا دیا، یو کین سی ہیئر. ایک دوسرا اکاؤنٹ بنا لیں بلال کے نام سے، صحیح ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ اس کو لکھ لیں کہ آئی ٹی انٹرنی ایڈ کر لیں. ایک تیسرا اکاؤنٹ بھی بنا لیں اور اس کو آپ نام دے دیں WASEEM، اور اس کو لکھ لیں کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر. یہ آپ نے بنا لیا. ہمارے پاس 3 اکاؤنٹ ابھی آ گئے ہیں. اچھا، آئی ایم گوئنگ ٹو لاگ آؤٹ. جب میں لاگ آؤٹ ہوا اینڈ آئی وانٹ ٹو لاگ ان یوزنگ وجاہت یوزر، تو تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ میں ایڈمنسٹریٹر کی جگہ وجاہت لکھوں اور میں لاگ ان لے لوں، سو آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو لاگ ان. ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ پرمیشنز نہیں ہوتی. ابھی ہم نے اس یوزر کو کیا کرنا ہے؟ پرمیشنز اسائن کرنا. اچھا، کس طرح کے پرمیشنز اسائن کرنے؟ تو ہمارے پاس رولز ہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ رولز، ROLE، رولز نہیں، رولز. چلے دوبارہ آتے ہیں. دیکھیں، جو بھی آپ نے چینجز کرنی ہو آپ نے ایز ایڈمنسٹریٹر لاگ ان لینا ہے، جس طرح ابھی میں لے رہا ہوں.
تو I just log in using administrator account. آپ لاگ ان لے لیں. پھر آپ کیا کر لیں, آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں رولز, ہمارے پاس کتنے رولز ہیں یہ دیکھیں. بلٹن ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹر رول, ریڈ اونلی, نو ایکسیس, اور یہ تو یہ بلٹن. اچھا نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کا رول ہے کہ نہیں, یہ دیکھیں. سو فار وجاہت آئی کین یوز دس سیمپل. میں کیا کر سکتا ہوں, یہ والا رول یوز کر سکتا ہوں. اچھا اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ اس رول کے اندر کیا ہے تو اس پہ کلک کر لیں. یہاں پہ ڈسکرپشن پہلے پڑھ لیں. اسائن ٹو نیٹورکس ٹو الاؤ ایسوسیشن آف ورچوئل مشین اور ہوسٹ ود نیٹورکس. یوسیج کیا ہے, ابھی کس کس کو اسائن ہے, کسی کو بھی اسائن نہیں ہے. پریویلیجز کون سی ہے, کیا ہے اس میں, پریویلیج مین ایکشن, کیا کیا کام یہ کر سکتا ہے. تو یہ صرف کیا کر سکتا ہے اس میں, صرف اسائن نیٹورک کر سکتا ہے. اچھا اگر میں ایڈمنسٹریٹر والے پہ کلک کر لوں اور پریویلیجز پہ جاؤں تو یہاں پہ دیکھیں وہ ساری ایکٹیویٹیز یہ کر سکتا ہے. یہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ پریویلیجز اویلیبل ہے. پریویلیجز کیا ہے, این ایکشن. اچھا a group of privileges is called role. ایک privilege اور دوسرا, what is privilege? Creation of virtual machine is a privilege. ہاں VM deletion is a privilege. VM migration is privilege. صحیح ہے. VM power on is a privilege. VM power off is a privilege. VM power on and VM power off, when we combine these two privileges, اس کو ہم رول کہتے ہیں. آپ خود کا بھی ایک رول بنا سکتے ہیں. لیٹ سے جو ہمارے پاس انٹرنی ہے, بلال ہمارے پاس انٹرنی ہے, اس کے لیے میں نے ایک اپنا رول بنانا ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نیو پہ جائیں. صحیح ہے. اس رول کو ایک نام دے دیں, VM انڈرسکور پاور آن, کہ یہ والا رول میں اس لیے کریٹ کر رہا ہوں کہ جس میں صرف VM پاور آن والی پریویلیج جو ہے وہ الاؤ کروں گا. ڈسکرپشن بھی اس میں لکھتے کہ دس رول از ڈیزائن فار IT انٹرنی so that they can only power on VMs. صحیح ہے, یہ میں نے کر لی. اچھا ابھی بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا وہ کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, ورچوئل مشین کے نام سے ایک آپشن اویلیبل ہے کہ نہیں, یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں. تو ہم نے ورچوئل مشین پہ کلک کیا. اچھا اس میں بہت ساری آپشنز ہیں تو ہم نے سب کو تو سلیکٹ نہیں کرنا. تو آپ کے خیال میں کہاں پہ ہونا چاہیے, گیسٹ آپریشن انٹریکشن میں میرے خیال میں ہوگا. تو چلے یہ انٹریکشن والا آپشن میں تھوڑا سا اور بھی ایکسپینڈ کر دوں. تو یہاں پہ آپ کو VM پاور آن کا آپشن نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو کریٹ کر لیا. ناؤ آئی کین سی ہمارے پاس یہاں پہ VM پاور آن کے نام سے ایک رول اویلیبل, اور اس میں کون سی پریویلیجز ہیں, یوسیج کس کو اسائن ہے, کسی کو بھی نہیں. ڈسکرپشن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس لیے آپ نے بنایا ہے. تو اگر آپ نے یہاں پہ انوینٹری پہ آپ جائیں اور پورے بھی سینٹر کے اوپر, مطلب آپ نے ایک پرمیشن ابھی لگانی ہے کہ وی سینٹر میں جتنے بھی VMs ہوں گے, ایک اسپیسیفک VM نہیں, جتنے بھی VMs ہوں گے ان سب کے اوپر پاور آن کی پرمیشن میں نے کس کو دینا ہے, بلال یوزر. پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ابھی یہاں پہ VMs ہیں ان سب VMs کو میں پاور آف کر دوں. لیٹ می پاور آف دیز ورچوئل مشین. صحیح ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو پاور آف
چلے وہ تو پاور آف ہی نہیں ہو رہے. واٹ از دس؟ چلے یہاں سے کرتے ہیں. نہیں یہاں پہ میں نے اس کو پاور آف کر دیا. آئی جسٹ پاور آف دیز ورچوئل مشینس. صحیح ہے. سو یہ تینوں ورچوئل مشین میں نے پاور آف کر دی. ابھی وی سینٹر کے اوپر اگر ہم نے اس کو لگانا ہے. اچھا اگر میں ایک اسپیسیفک وی ایم پہ لگاؤں گا تو صرف اسی وی ایم کے اوپر بلال کو پاور آن کی پرمیشن پڑے گی. اگر آپ نے پورے وی سینٹر پہ لگانا ہو تو پھر یو ہیو ٹو سلیکٹ وی سینٹر سرور اور یہاں پہ ایک آپشن ہے پرمیشنز رائٹ سائڈ پہ. تو جب آپ اس پرمیشنز پہ جائیں گے تو یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر لیں اور اس یوزر کا نام کیا نام ہے اس کا؟ بلال. اس کو آپ سلیکٹ کریں. کون سا رول آپ نے اسائن کرنا ہے؟ تو آپ وی ایم پاور آن ہے یہاں پہ. اچھا پروپیگیٹ ٹو چلڈرن کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرمیشن وی سینٹر پہ بھی اپلائی ہوگا, وی سینٹر کے ساتھ جو ہوسٹ کنیکٹڈ ہے اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگا, جو اس کے ساتھ وی ایمز ہے تو ان سب پہ اپلائی ہوگا. مطلب پروپیگیٹ ٹو چلڈرن جو بھی وی سینٹر کے انڈر آتے ہیں. رائٹ. تو یہ میک شور کہ یہ آپشن آپ نے چیک کرنا ہے. آپ اس کو اوکے کر لیں اور ابھی آپ لوگ یہاں سے لاگ آؤٹ ہو جائیں اور آپ بلال یوزر سے لاگ ان لے لیں. سو ناؤ یو ول سی کہ ہمارے پاس جو ہے بلال کین سی آل دی ورچوئل مشینس اور ہی وانٹس ٹو کریٹ اے ورچوئل مشین. یہاں پہ ایک وی ایم وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو رائٹ کلک, یہاں پہ دیکھیں نیو ورچوئل مشین والے آپشن نظر نہیں آ رہے. صحیح ہے. اچھا ہی کین پاور آن ورچوئل مشینس. اگر یہ وی ایم کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو پاور آن کر لیں سو ہی کین ڈو دیٹ. لیکن اس وی ایم میں کے اندر کیا ہے وہ کنسول بھی نہیں لے سکتا, اس وی ایم کو پاور آف نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں دیر از نو پاور آف آپشن. سو آئی ہوپ آپ کو یہ اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح ہم اپنا بلٹن اپنے وہ رول کریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم یوزر کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم پرمیشنز جو ہے وہ اسائن کر سکتے ہیں. تو کون کون سے ٹاپک ہم نے آج پڑھے؟ ہاؤ ٹو ڈپلائی وی سینٹر سرور, ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈیٹا سینٹر, اور پھر اس کے بعد اس میں ہوسٹ کو کس طرح ایڈ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا, ٹیگنگ کے لیے میں نے آپ کو ٹاسک دیا, اور اس کے بعد فولڈرز وغیرہ کس طرح بناتے ہیں, اور ساتھ میں ہم نے ہاں یوزر کس طرح اور ڈومین جوائن وہ ساری ایکٹیویٹی ہم نے کر لی.